الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا خطاب قرآن مجید کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے بنی اسرائیل کو ہے۔ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ اسرائیل آپ کا لقب تھا جس کے معنی ہے عبداللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ آپ کی جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی، جن میں مشہور یہود و نصارہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں تو یا اہل الکتاب کہہ کر ان کو خطاب فرمایا ہے، کہیں یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ یہاں مخاطب تو ان کو کیا گیا ہے، لیکن جو بات ان سے کہی گئی ہے اس کے ضمن میں کچھ اپنا جائزہ لینا ہے تھوڑا سا، اور یہی مقصد ہے اس آیت کے تلاوت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف میری ذات سے ہی ڈرو اور کسی سے مت ڈرو۔ یہ خطاب تو بنی اسرائیل کو ہے، لیکن اصل میں ان کے علماء کو ہے جو عوام سے ڈرتے تھے اور عوام کی خوشنودی کے لیے کتاب میں تحریف کیا کرتے تھے۔ خاص کر یہودی توریت شریف میں تحریف کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ ہمارے عوام ہمارے مخالف نہ ہو جائیں۔ اور یہ ایسے تھے کہ بعض لوگ ان میں سے جو مسلمان ہو گئے اور وہ ان عالموں کے رشتہ دار تھے، تو ان عالموں نے کہا بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے، کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، مسلمان ہی رہنا، کیونکہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی برحق ہیں کہ جن کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں آئی ہے۔ قرآن شریف میں جیسے فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی حضور کا نبی ہونا ایسا جانتے تھے جیسے یقین کسی کا اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے پر ہوتا ہے، اس طرح ان کا یقین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رسول ہونے کا تھا۔ لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اب وہ وعدہ ان سے کیا تھا؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ میں 6 سپارے میں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ ان سے عہد لیا تھا۔ ایک عہد تھا نماز قائم کریں، دوسرا وعدہ تھا زکوٰۃ دیں، تیسرا تھا کہ ان نبی کے بعد جو نبیوں کا سلسلہ میری طرف سے ہوگا، بعثت انبیاء کا، تو ان پر تم ایمان لاؤ گے۔ اور اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ کی بعثت ہوئی ہے، اور آپ کی علامات اور نشانیاں سب تمہاری کتاب میں موجود ہیں، وہ آپ میں پائی جاتی ہیں۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، وہ بھی ایک یہودی عالم تھے لیکن حق کے متلاشی تھے، جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو دیکھ کر فرمایا لست بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے، یہ سچا چہرہ ہے، یہ سچا نبی ہے، اور آپ پر ایمان لائے۔ لیکن بہت سارے نہیں لائے یہودی عالم، اور نہ اپنے عوام کو راہ دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شرط تمہارے سے یہ تھی، ایک معاہدہ میرا تمہارا یہ تھا، اور یہ معاہدہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے کہ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، ایک دوسرا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ اور مدد کیا ہے؟ انبیاء کی مدد کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی مدد دراصل ان کے تبلیغ اور ان کے دعوت کے کام میں ان کے ساتھ چلنا ہے۔ جیسے قرآن شریف کی ایک آیت میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے جنہوں نے میری اتباع کی، یہ ان کا کام ہے، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے وہ میری اس کام میں اتباع کریں کہ تبلیغ کریں۔ تو انبیاء کی مدد یہ ہے، انبیاء کی مدد کوئی مالی مدد نہیں کہ ان کو گھر بنا دیں اور ان کو ہدایہ پیش کریں، بلکہ ان کی مدد مالی مدد دین کی مدد ہے کہ دین کی تبلیغ میں ان کا ساتھ دیں، ان کی حمایت کریں، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تو ایک معاہدہ یہ ہوا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو اچھا قرض دو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں
قرض سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر تو پہلے آ چکا ہے، بلکہ یہاں قرض دینے سے مراد عام صدقہ و خیرات ہے کہ مستحقین کو دیکھ کر ان کی امداد کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کی مدد کرنا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو مسلمان بندے ہیں، دیکھیں ثواب تو اسلام قبول کرنے کے بعد ہے، ایمان لانے کے بعد ہے۔ تو جو مسلمان بندے ہیں ان میں اللہ کی طرف سے بہت سارے بندے مالدار ہیں۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق وسیع بہت سے بندوں کو عطا فرمایا، اور بہت سے بندے ہیں کہ ان کو نہیں ملا اتنا، وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، ان کی بیماری ہے، ان کے اور دیگر تقاضے ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، وہ نہیں حل کر سکتے جو پیسے کے بلبوتے پہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل اپنے ان بندوں میں سے مالداروں کو یوں امتحان میں ڈالا ہے کہ میرا دیا ہوا آیا وہ اللہ کے بندوں پر خرچ بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اب یہاں دوستو بات سے بات نکلے گی، یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم نے کھلانے پلانے میں رسم بنا لی ہے کہ سال میں ایک دو دفعہ دیگیں ویگیں چڑھا کر وہ بس کھلانا پلانا ہے، یہ بڑا ثواب کا کام ہے، جبکہ غریبوں کی، مسکینوں کی تو ہر وقت مدد کرنی ہے، جب بھی ان کی کوئی ضرورت ہو، ضرورت کو پورا کرنا ہے، ہاں اپنی بساط کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان بھی ہو، اگر انسان سب کچھ لٹانے پر تل جائے تو ویسا ایمان بھی ہو، لیکن ہمارا ایمان اس درجے کا یقیناً نہیں ہے، اس لیے اپنی بساط کے مطابق جتنا ہو سکے اتنا انسان جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے بندوں کو دے۔ اور یہ ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرض فرمایا ہے، قرض، فَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو تم اچھا قرض دو، قرض فرمایا ہے۔ اور قرض وہ ہوتا ہے جس کی واپسی لازمی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرے گا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ اس کو ضرور دیں گے۔ تو یہ چند وعدے تھے جو بنی اسرائیل سے ہوئے۔ فرمایا اگر تم میرا یہ معاہدہ پورا کرتے ہو تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وعدہ میرا یوں پورا ہوگا، تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا ضرور بھی ضرور۔ اب تھوڑا سا ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہم مسلمان نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی نمازوں کی ادائیگی میں؟ غفلت میں رہتے ہیں، ہر طرف سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے دنیا کے تقاضے مقدم ہیں نماز سے۔ دنیا کے تقاضے مقدم ہیں، دنیا کے کام اس اذان، اس نماز سے مقدم ہیں۔ کتنا ہم نے اللہ کے اس شرط کو پورا کیا؟ یہ آیت جو بھی تلاوت کی سورہ بقرہ کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، ہمارا بھی تو اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہم تیری اطاعت کریں گے، تیری فرمانبرداری کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیری بندگی کریں گے۔ لیکن ہر ایک اپنی زندگی کا حساب کر لے کہ اس نے زندگی میں نمازوں کی پابندی کتنی کی ہے۔
اور دوسرے نمبر پہ آ جائیے زکوٰۃ، جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، جس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، آیا وہ زکوٰۃ پوری دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یا جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ ڈنڈی مارنے لگتا ہے، اور باقی جو دیگر اخراجات ہیں وہ دیگر اخراجات پورا کرنے کے لیے اس کا ہاتھ کھلا رہتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت اس کا ہاتھ تنگ ہونے لگتا ہے۔ تو یہ کیسی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اور تیسری بات، تیسرا ان سے جو معاہدہ ہوا تھا کہ نبیوں پر ایمان لاؤ گے، نبیوں کی مدد کرو گے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پھیلانے میں کتنی مدد کی ہے۔ ہم فی الحال معاشرے کو چھوڑیں، لیکن اپنے گھر میں ہم نے، اپنے اہل و عیال میں ہم نے دین کو کتنا پھیلایا ہے۔ اس کی ذرا فکر کیجئے۔ اور اسی طرح مال کے خرچ کرنے کی بات میں پہلے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال یہ تو آیت کا مضمون ہوا، لیکن آج 14 اگست ہے۔ 14 اگست کے حوالے سے اس آیت کی روشنی میں یہ عرض کروں کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور آج تک یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جو تحریک پاکستان میں شریک تھے مسلمان اور قائد اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا ہوا تھا اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، وہ مسلمان یہ اعلان کرتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ سے ایک مطالبہ کر رہے تھے کہ تو ہمیں پاکستان دے تو ہم لا الہ الا اللہ نافذ کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت اسی کی ہے، اس کے تقاضوں کو ہم کتنا پورا کر رہے؟ عدالتوں میں کیا لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ پارلیمنٹ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ سرکاری اداروں میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ یا جو بھی جس مسند پر موجود ہے وہ وہاں اپنی مسند پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو کتنا پورا کر رہا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس وقت سے ڈریے جب خدا نہ خواستہ اگر اللہ کا کوڑا پڑ گیا تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو کافروں کے لیے فرمائی کہ پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو جب ہم کھلم کھلا اللہ کی اس طرح نافرمانیوں پہ اتر آئیں گے، آج ہم اللہ کے اس خطے کو تو ہم نے حاصل کر لیا، مگر اللہ کے نظام کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب ہم عوام میں یہ تبدیلی آئے گی، اللہ کے نظام کو اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، اور جہاں تک اپنی طاقت ہے وہاں تک اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے تو اس کا اثر اوپر تک جائے گا۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں۔ آج روتے ہیں، حکمرانوں کو برا کہتے ہیں،
جو جس پارٹی کا ہے وہ دوسری پارٹی والوں کو برا کہتا ہے، گالیاں دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں ہم نہیں جھانکتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے پاکستانی ہیں؟ اس ملک کی تباہی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خطہ حاصل کر کر ہم مسلمانوں نے اللہ تعالی سے بغاوت کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اگر تم، یہ بھی بنی اسرائیل کو ہی ہے خطاب، کہ اگر تم جو میں نے تمہیں دین دیا تھا، شریعت دی تھی، اس کو اگر تم نافذ کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان سے اور زمین سے برکتیں ہم کھول دیتے۔ لیکن آج قحط کی سی صورتحال ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے نعمتوں کے ہوتے ہوئے نعمتوں کا نا عام آدمی تک پہنچنا، یہ بھی قحط کی ایک صورت ہے۔ اور آج اس قحط سے ہم سب گزر رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ہماری بددیانتی، ہمارا جھوٹ، ہمارا دھوکہ، ہمارا فراڈ، ہماری چکر بازیاں۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کعبۃ اللہ کے چکر لگانے سے بہتر ہے یہاں لوگوں کو چکر دینا چھوڑ دو، وہ زیادہ افضل ہے۔ یقیناً اگر یہاں چکر دے کے وہاں چکر لگانے چلے گئے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں، اجر نہیں ہے اس کا۔ تو میرے دوستو، آج 14 اگست کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ 14 اگست کا مطلب، یوم آزادی کا مطلب صرف اچھلنا، کودنا، باجے بجانا اور ناچ گانے کرنا یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اللہ کی شکر گزاری بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا سنا ہے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے، یہاں ہمیں شریعت کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے، ایسے حکمران چننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ملک کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے مخلص ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔